محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے شریعت اسلامیہ میں مذاق اڑانے کی حیثیت۔ یہ شریعت ایسی ہے کہ جس میں نہ صرف عبادات بتائی جاتی ہیں، نہ صرف ایمانیات سکھائی جاتی ہیں، بلکہ اس میں آپس کا میل ملاپ، آپس کا میل جول، معاشرے میں کس طرح اپنی سوشل ٹریڈیشنز کو قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ بڑھانا، سیلف رسپیکٹ کو قائم رکھنا، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا، یہ انتہائی اہم ہے جو درس ہماری شریعت ہمیں دیتی ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے شریعت اسلامیہ میں مذاق اڑانے کی حیثیت۔ ہماری شریعت، اللہ رب العالمین نے ایسی شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے جس کا ہمیں پیروکار بنایا ہے، جس کے بانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ اس کے رہبر ہیں۔ تو یہ شریعت ایسی ہے کہ جس میں نہ صرف عبادات بتائی جاتی ہیں، نہ صرف ایمانیات سکھائی جاتی ہیں، بلکہ اس میں آپس کا میل ملاپ، آپس کا میل جول، معاشرے میں کس طرح اپنی سوشل ٹریڈیشنز کو قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ بڑھانا، سیلف رسپیکٹ کو قائم رکھنا، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا، یہ انتہائی اہم ہے جو درس ہماری شریعت ہمیں دیتی ہے۔ آپ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، عین ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں سے مذاق کریں، عسى ان یکن خیرا منہن، عین ممکن ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں بہت کم مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے الگ اور خواتین کے لیے مخاطب کرنے کے الفاظ اور صیغہ جات کو الگ طور پہ استعمال کیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، اور اس آیت کریمہ کی آپ اہمیت دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کو الگ طور سے حکم دیا ہے اور مومن عورتوں کو الگ طور سے حکم دیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات کی وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مذاق نہ کریں، عین ممکن ہے کہ جن سے آپ مذاق کر رہے ہوں وہ لوگ آپ سے بہتر ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ عورتیں بھی عورتوں سے مذاق نہ کریں، عین ممکن ہے کہ جن سے آپ مذاق کر رہے ہوں وہ ان عورتوں سے بہتر ہوں جو عورتیں مذاق کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیے، جب مذاق کیا جاتا ہے نا، کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں، کسی کی تضحیک کرتے ہیں، ہم اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، ہم اس کی انسلٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، اور مذاق اکثر حقیقت کے برعکس ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں کئی معاملات ایسے ہیں، مثلا کسی کو ڈرانے کے لیے بھئی تیرے ابو آ گئے، حالانکہ وہ تو نہیں آئے ہوتے، ہم کہتے ہیں میں نے مذاق کیا تھا، وہ فلاں ایسے ہو گیا ہے، وہ جی میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تو آپ کو فول بنانے کی کوشش کی تھی۔ تو شریعت خلاف حقیقت بات کرنے کی قائل نہیں ہے، بلکہ ان باتوں سے روکتی ہے، اور شریعت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈریں
وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ صاف ستھری سیدھی اور سچی بات کہیں، یہی ہے اصل ہمارا دین۔ ہماری سوشل معاشرت جو ہے وہ بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات کا تحفظ کریں۔ اور پھر دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے خود عملی طور پر اس کا اظہار فرمایا۔ دیکھیں جب ہم مذاق کرتے ہیں خلاف حقیقت ہوتا ہے، مذاق کرتے ہیں، کسی کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہمارا اخوت اور بھائی چارے کا تصور ہے، جو برابری کا تصور ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ تو برابری کا قائل ہے۔ اسلام تو اسی چیز کا قائل ہے کہ ایک دوسرے کو برابر طور پر اللہ رب العالمین نے تسلیم کیا ہے، اور ایک دوسرے کو اللہ رب العالمین نے برابر رکھا ہے، اس کے حقوق عنایت کیے ہیں۔ اور پھر دیکھیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری شریعت میں ایک ایسی ٹرمینالوجی بھی استعمال کی ہے جس کو مزاح کہتے ہیں۔ ہم بات کریں مذاق کی، جس کی شریعت میں ممانعت ہے، تمسخر اڑانا، کسی کی تضحیک کرنا، ہیوملیٹ کرنا، اس کی ممانعت ہے، لیکن مزاح کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جب ہم مزاح کرتے ہیں تو خوش طبعی پیدا ہوتی ہے، اور مزاح خلاف حقیقت نہیں ہوتا۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، خاتون بوڑھی تھی، اور آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے حوالے سے سوال کیا اس نے، آپ نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اور رونے لگ گئی۔ آپ نے اس کو ٹھہرایا اور فرمایا بڑھیا اس عمر میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ جائے گی تو جوان ہو کے جائے گی۔ اب اس کے لیے دوہری خوشی ہو گئی۔ خاتون کی طبع ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑی عمر کا کہہ دیں یا وہ تھوڑی عمر کی بن جائے گی، اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ تو اس نے اس پہ خوشی محسوس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تو نے جوان ہو جانا ہے اور تو نے جنت میں بھی چلے جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط بیانی نہیں نعوذ باللہ کی، آپ نے اس کو مزاح کے انداز میں یہ بات کہی کہ اس عمر میں نہیں تو جائے گی۔ تو ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ جی میرا اونٹ گم ہو گیا، بیت المال کے اونٹوں سے مجھے اونٹ عنایت کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ہم تو آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو وہ اس پہ بولنے لگ گیا جی میرا اتنا بڑا اونٹ گم ہوا ہے، آپ مجھے بچہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی کون سا اونٹ ہے جو اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کسی شخص کو بھی خلاف حقیقت بات نہیں کی، بلکہ آپ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے افکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس سے آپ کو ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے جس سے ہماری تربیت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ کے صحابہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اربعن، 4 باتیں ہیں فی امتی من امور الجاہلیہ، میری امت میں 4 باتیں زمانہ جاہلیت کا حصہ ہوں گی، لا یترکونہن، وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ 4 باتیں چھوڑیں گے نہیں۔ فرمایا الفخر بالاحساب، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا فلاں بیک گراؤنڈ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا فلاں ٹرائب ہے، فلاں کلین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ مسلمان مومن لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ الفخر بالاحساب، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا۔ نمبر 2، دوسرے کے نسب پہ طعنہ زنی کرنا، دوسرے کے نسب کو کرٹیسائز کرنا کہ تو فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، فلاں قبیلے سے تعلق، تیری حیثیت تو یہ ہے، اور جب آپ کہیں آپ کیوں کہہ رہے، کہتے میں مذاق کر رہا تھا۔ ایسے مذاق سے شریعت نے منع کیا ہے شریعت نے، تو یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ہی شرعی معاملات کو مد نظر رکھ کر ان پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔